السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلے ہم نے 3 حدیثیں پڑھ لی تھی اور آج ہم الحمدللہ چوتھی حدیث سے اپنی نئی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مختصراً آپ سماعت کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ 4 حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے، 5ویں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فی، ولمسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور اس جگہ پر یہ حدیث ہماری کتاب کے اعتبار سے 4 نمبر پر، 5ویں نمبر پر ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہرگز لا یبولن، ہرگز پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی، فی الماء، پانی میں، الدائمی، رکا ہوا، جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو دائم کہتے ہیں، اور آگے خود اس کی دائم کا ترجمہ عربی میں کیا ہے الذی لا یجری، یہ اسی کی وضاحت ہے دائم کی۔ الذی لا یجری، وہ پانی جو چلتا نہیں ہے، تو لا یبولن، ہرگز پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی، فی الماء الدائمی، رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو چلتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، اب اس کی وجہ ہے یہ، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں نہاتا ہے، یعنی رکا ہوا پانی ہے، اس میں اس نے پیشاب کر دیا ہے، اب اس نے نہانا ہے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں نہاتا ہے، یعنی کیا اس کی عقل اسے اجازت دے گی، اس کی فطرت، اس کی عقل سلیم اس بات کی اسے اجازت دے گی کہ جس پانی کے اندر اس نے پیشاب کیا تھا اس سے وہ نہائے؟ صحیح مسلم کے اندر الفاظ یہ ہیں، لا یغتسل احدکم، نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی، فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ جنبی کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مطلب تو جنبی کا یہ ہے کہ اس نے اپنی زوجہ سے تعلقات قائم کیے ہیں، حق زوجیت ادا کرنے پر بھی وہ جنبی ہوتا ہے، اس میں دونوں مرد ہے یا عورت ہے۔ اور جنابت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے احتلام ہو جائے، وہ سویا ہوا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور نیند کی حالت میں جو ہے احتلام کا وہ شکار ہو جائے، تو یقیناً اسے بھی جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ تو جب اس پر غسل فرض ہو جائے، ایسی صورت میں وہ رکے ہوئے پانی میں جا کر غسل نہ کرے۔ اب اس حدیث میں سبق کیا ملا ہے؟ ایک ہے سبق اور ایک ہے مسائل۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم یہ ہوا، جب انسان نے غسل کرنا ہے، جب انسان نے غسل کرنا ہے، وہ غسل 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے غسل حاجت، ویسے ہی
فرض نہیں ہے، لیکن وہ سکون حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے. ایک تو غسل سکون کے لیے، راحت کے لیے. ایک ہے غسل واجب. وہ عورت ہے، حالت حیض سے فارغ ہوئی ہے، حالت جنابت سے ہے، یا مرد حالت سے جنابت سے ہے، ایسی صورت میں غسل فرض ہو چکا تھا، غسل کرنا ہے اس کو. دونوں صورتوں میں وہ غسل راحت ہے یا غسل واجب ہے ادا کرنے کے لیے ایسی جگہ کا قصد کرتا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پانی ہے بہت زیادہ، وافر مقدار میں پانی ہے، پانی کا تالاب ہے، حوض ہے، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، وہاں جا کر نہاتا ہے. اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے پانی، ایسا نہیں کہ بہہ رہا ہے پانی. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ میں غسل نہ کرے. وہ کیوں؟ ابھی تو غسل کیا، اس کو غسل کر کے چلا گیا گھر میں، غسل کر کے تو چلا گیا گھر میں. گھر جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ پینے کا پانی ختم ہو گیا. اسی طرح آس پاس میں پانی ختم ہو گیا، پانی ہے ہی نہیں. اب اس کے ذہن میں تو ہے نا، سب کے ذہن میں یہ بھائی ہمارے علاقے میں بڑا حوض ہے پانی کا. اب یہ بالٹی لے کر گھومتا گھومتا وہاں چلا جائے گا، تو چائے پینے کے لیے یا آٹا گوندنے کے لیے یا سالن بنانے کے لیے یا کسی اور استعمال کے لیے، نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، کیا وہاں سے وہ پانی لے کر آئے گا جس پانی کے اندر حالت جنابت میں اس مرد نے یا اس عورت نے غسل کیا تھا، یا اس نے اس میں پیشاب کیا تھا؟ غسل کرنا بھی منع ہے. اسی طرح اس میں پیشاب کرنا بھی منع ہے. حالانکہ بہت بڑا پانی ہے، پانی بہت بڑا ہے. اس ایک آدمی کے پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ سارا حوض گندا نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو عقل سلیم ہے نا، اس کی جو ذوق سلیم ہے، ایک پاکیزہ خیالات، تصورات، تفکرات، صحیح سالم سمجھدار ہے، ذی شعور انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، کیا اس کی عقل اس بات کی اجازت دے گی کہ اس ایسے پانی میں جس کے استعمال کی اسے ضرورت پڑ سکتی ہے، وضو میں ضرورت پڑ سکتی ہے، نہانے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، وہاں وہ غسل کرے یا وہاں پر وہ پیشاب کرے؟ قطعا نہیں. ایک تو اس کی عقل بھی اجازت نہیں دیتی، فطرت بھی اجازت نہیں دیتی، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. تو نہ وہ پیشاب کر سکتا ہے وہاں پر، نہ وہ غسل کر سکتا ہے وہاں پر، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پانی کو خراب کرنے کا پہلو نکلتا ہو. اگر آپ کو پیشاب کرنا ہے، پانی لے وہاں سے اور ایک سائڈ میں بیٹھ کر پیشاب کر، پانی لے کر سائڈ میں ہو جائیں، ایسی جگہ پر جہاں اس پانی کے اندر اس کے جراثیم نہ آئے. آپ نے نہانا ہے، بالٹی بھریں، سائڈ میں ہو کر نہا لیں، اس پانی کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو ایک آدمی کے نہانے سے، ایک آدمی کے پیشاب کرنے سے ایسا ہوگا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ماحول میں، برے صغیر میں تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، جہاں لکھا ہوتا ہے نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو سب سے زیادہ وہیں پیشاب کرتے ہیں لوگ. جہاں یہ لکھا ہو نا یا کچرا پھینکنا منع ہے، تو وہیں کچرا پھینکتے ہیں. رش لگانا منع ہے تو وہیں رش لگاتے ہیں. بچوں کی طرح عادت ہے نا، بچے جس چیز سے روکا جائے اس نے کہا اب تو میں نے یہی کرنا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی کو دیکھا آپ نے پیشاب کرتے ہوئے، اس نے کہا اچھا یہ یہاں پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو صحیح جگہ مل گئی مجھے، زیادہ میں بھی کرتا ہوں. اچھا یہ نہا رہا ہے، وہ نہانے والا کیسا ہے، جراثیم سے پاک ہے نہیں ہے، وہ نہا رہا ہے تو چلو میں بھی نہاتا ہوں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سوئمنگ پول میں بھی نہا رہے ہوتے ہیں، اور نہاتے نہاتے پانی بڑھ جاتا ہے سوئمنگ پول کا. کیوں بڑھتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ بہت سارے جو ہے نا وہی کام دکھا دیتے ہیں. پانی کی رنگت تبدیلی ہو گئی تھی، صبح سے نہا نہا کر شام کو جب نکل رہے ہوتے ہیں تو پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی. یہ کہاں سے رنگت تبدیل ہوتی ہے؟ یہ ایسی کاروائیوں سے تبدیل ہوتی ہے. کبھی بھی انسان سمجھدار ہے، سالم فطرت والا ہے، سالم عقل والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھدار بنایا ہے، تو اس کی فطرت، اس کی عقل، اس کی تعلیم، اس کی شریعت اس سے یہ تقاضا کرتی ہے پانی کو بچایا جائے خرابی سے. یہاں ایک سبق ہے جو پانی کے تعلق سے بڑا عظیم ہے، آگے وضاحت آئے گی لیکن ابھی میں مختصراً کر دوں. پانی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ پانی سے پانی قلیل کہتے ہیں، کم پانی. ایک ہے جسے کثیر یعنی زیادہ پانی کہتے ہیں.
شرعی اصطلاح میں قلیل پانی اور کثیر پانی، زیادہ پانی اور کم پانی کا اطلاق کس پانی پر ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ حدیث میں ہی ہے، آگے آ رہی ہے حدیث۔ جب پانی کی مقدار 2 کلوں کے برابر ہو جائے، 2 کلے، عرب کا ایک قبیلہ تھا حجر قبیلہ، اس کے 2 مٹکے، نبی الاسلام کا فرمان ہے ان 2 مٹکوں کے برابر اگر پانی ہے تو پھر نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ جانتے 2 کلے، 2 بڑے مٹکے، ان میں پانی آتا تھا 5 من 27 کلو، جب اس کا وزن کیا گیا تو اس میں پانی کا وزن بنتا ہے 5 من 27 کلو، یعنی 227 kg، 227 kg یہ بنتا ہے پانی، یہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی۔ اچھا اس کا حکم اور ہے، اچھا جو پانی اس سے کم ہوگا نا اس کا حکم اور ہے۔ حکم کیا ہے؟ اگر پانی 227 kg سے کم ہے، جیسے ہمارے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس میں پانی اتنا ہے 227 kg سے کم پانی ہے تو اس میں نجاست تھوڑی سی بھی گر گئی نا پانی نجس ہو جائے گا۔ بچے نے پیشاب کر دیا، اس میں چوہا گر گیا ہے، اس میں بلی مر گئی ہے، اس میں کتا گر گیا ہے، پانی نجس، یا وہ گٹر کا پانی آ گیا ہے، پانی نجس ہو گیا۔ اس لیے پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب نیند سے اٹھو نا تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت داخل کرو، کیونکہ وہ پانی جس سے آپ وضو کرو گے وہ پانی اگر قلیل مقدار میں ہے تو آپ کا ہاتھ میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی تو ہاتھ کے داخل ہوتے ہی وہ نجس ہو جائے گا، تو پانی کیا ہو نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی 227 kg یا اس سے زائد ہے تو اس میں نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔ کسی نے پیشاب کر دیا، کسی نے نہا لیا، کتا مر گیا، بلی مر گئی، چوہا مر گیا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس کے نجس ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک چیز نظر آ گئی، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نظر آ گئی تو پانی نجس ہو جائے گا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز رنگت تبدیل ہو جائے، رنگ، کلر اس کا تبدیل ہو جائے، وائٹ تھا یلو ہو گیا۔ نمبر 2، ذائقہ تبدیل ہو جائے، پی تو اب پانی رہے ہیں لیکن پانی کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، اس میں عجیب سا لگ رہا ہے، اس کی اسمیل بدل جائے، جو ایک پانی کی خوشبو ہے یا پانی کی جو ایک ذائقہ ہے یا پانی کی ایک رنگت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اب سونگ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو گٹر لگ رہا ہے، جیسے گٹر کا پانی اس میں شامل ہو گیا، جیسے کتا مرا ہے، کوئی مردہ چیز ہے اس میں، تو اس کی اسمیل، اس کی رنگت، اس کا ذائقہ، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر آ جائے تو وہ پانی کتنا زیادہ کیوں نہ ہو وہ پانی نجس ہو گیا، وہ پانی نجس ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ وہ نجس ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا؟ بھئی رکا ہوا پانی آپ نے پیشاب نہیں کرنا، رکا ہوا پانی تو آپ نے غسل نہیں کرنا۔ کیوں؟ پانی اگر قلیل ہے تو وہ نجس ہو گیا، اور اگر وہ کثیر ہے تو آپ نے اگر نہایا ہے بار بار یہ عمل کریں گے، زیادہ لوگ کریں گے، بالآخر اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا، اس کی رنگت تبدیل ہوگی، اس میں اندر ایک بو پیدا ہو جائے گی، نتیجتاً وہ نجس ہو گیا۔ اب اس حدیث کے مسائل لکھ لیں۔ پہلا مسئلہ، رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ دوسرا مسئلہ،
جنبی شخص کا، جس پر غسل فرض ہو چکا تھا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، رکے ہوئے پانی میں ان کا غسل کرنا منع ہے۔ نمبر 3، جاری پانی، چلتا ہوا جو پانی ہے، اس میں پیشاب کرنا یا جنبی کا غسل کرنا، اس میں پیشاب کرنا یا جنبی آدمی کا غسل کرنا پاکیزگی اور نظافت کے خلاف ہے۔ اگرچہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا، بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے، غسل کرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا، لیکن انسان کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی نظافت، اس کی فطرت سلیمہ، اس کی عقل سلیم یہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ چلتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کرے۔ نمبر 4، مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ظاہر ہے یہ دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں پانی خراب کر کے، اس میں نہا کر، اس میں پیشاب کر کے۔ آپ کے گھر میں پانی ہے لیکن دوسرے یہاں سے استعمال کرتے ہیں، آپ خراب کر رہے ہیں پانی کو، بالکل نہیں۔ مسلمان ایسے دین کو ماننے والا ہے جس کی زندگی گزرتی ایسے ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے کردار سے، اس کے وجود سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں، ہر قسم کے شر سے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، جس نے اپنے دین کو بدنام کر دیا، جس کے ہر کردار سے، جس کے ہر گفتار سے، اس کے قول و فعل سے، اس کی وجہ سے دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ حالانکہ دنیا کو فخر ہونا چاہیے تھا اسلامی تہذیب اور اس تہذیب کے ماننے والے مسلمانوں پر، لیکن افسوس کہ ہم نے اس خوبصورت دین کو عزت نہیں بخشی۔ ہم اپنے کردار سے اسی دین کو جو سب سے عظیم، سب سے عرفہ دین ہے، اس کی بدنامی میں ایک سبب بن گیا۔ ایسے انسان سے بڑھ کر بد نصیب اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا جو اسلام کو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس کے وجود سے، اس کے کردار سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے نا، نبی اسلام نے آخری چیز بتائی، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم یہ کر لو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، کم از کم شریر نہ بنو۔ خیر نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ تو کر لو نا کہ کسی کو شر نہ دو۔ ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ اس سے تو ڈر نہیں ہے ہمیں، اس سے کوئی خوف نہیں، اس سے کوئی خوف نہیں۔ آج گھر کے اندر، گھر اپنے اپنے خونی رشتہ دار ایک گھر کی چھت کے اندر، ایک گھر کی چھت میں کے نیچے
وہ ایک دوسرے سے تکلیف میں ہیں. کجا ہم دوسروں کو امن دیں، سلامتی دیں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ایک دوسرے کو حسد کی وجہ سے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے تعلقات کو خراب کرنے کی سازشیں، جال بنے جا رہے ہیں، ختم کرنے کے جال بنے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی سالمیت کے لیے خطرہ بنا جا رہا ہے. یہ تو ایک خونی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. ہم تو دنیا جہاں کے تمام مسلمانوں کے بارے میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے تھا، ان کی عزت کی دفاع کریں، ان کے دفاع کے لیے نکلیں، انہیں بچائیں. اسلام کو بھی بچانا ہے، مسلمانوں کو بھی بچانا ہے، لیکن ہم تو اپنوں کو نہیں چھوڑ رہے. ہم سے کیا خیر کی توقع ہوگی؟ آخری مسئلہ یہ ہے، پانچواں اور اہم ترین مسئلہ، گندگی کو، غلاظت کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے. گندگی کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 اہم ترین مسئلے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. صرف نوٹ ہی نہیں کرنا بلکہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس نیت سے کہ اپنی ذات سے جہالت کر کے اس حدیث پر عمل پیرا ہوں گا. کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے. اگلی حدیث. اگلی حدیث کو پڑھنے سے پہلے 2 منٹ بریک کرنی ہوگی انشاءاللہ. میں شروع کرتا ہوں. یہ حدیث شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 6. یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو کے اندر حدیث نمبر 6 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
یہ حدیث بھی بڑے اہم ترین اصول پر مشتمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب متفق علیہ۔ یعنی حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ترجمہ اذا شربا، جب پی لے، اذا جب، شربا پی لے، الکلب کتا، قلب موٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو قلب دل کو کہتے ہیں، اور اس کاف کے ساتھ کلب کتے کو کہتے ہیں۔ جب کتا پی جائے، فی انائی، انا برتن کو کہتے ہیں، فی انائی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن سے، تم میں سے کسی ایک کے برتن کے اندر سے وہ پانی پی لیتا ہے یا دودھ پی لیتا ہے یا کوئی بھی چیز پی لیتا ہے، فَلْيَغْسِلْهُ 7، اس برتن کو 7 بار دھونا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ والی مسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اولاہن بالتراب، پہلی دفعہ مٹی سے، پہلی دفعہ مٹی سے اس برتن کو مانجنا ہے، اس کے بعد 7 بار پانی سے دھونا ہے، تو ٹوٹل 8 بار ہو گیا۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ولغ الکلب، جب کتا چاٹ جائے، فی الاناء، برتن کو، ولغ ولوغ ویسے منہ مارنا، چاٹنا برتن کو، جب کسی برتن میں منہ مار دے یا کسی برتن کو وہ چاٹ جائے، فَغْسِلُوهُ 7، اسے 7 دفعہ پانی سے دھونا ہے، وَعَفِّرُوهُ 8 بِالتُّرَابِ، اور 8ویں بار اسے مٹی سے مانجنا ہے، 8ویں بار اسے مٹی سے مانجنا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پہلے مفہوم سنتے ہیں پھر احکام کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے، اسے کتنی دفعہ صابن سے، سرف سے دھو لیں، لیکن اس کے اندر جو نجاست ہے نا، وہ نجاست ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے یہ حکم بھی جاری فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کتے سے شکار کرتے ہیں۔ اگر کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہے اور وہ شکار کو صرف زخمی کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے اس میں سے، اگر صرف اس نے پکڑا ہے، اس کو زخمی کیا ہے، تو یہ ذبح کر کے اسے کھا لے۔ لیکن اگر اس نے اس میں سے کچھ گوشت لے لیا ہے، اس کتے نے اس شکار میں سے کچھ گوشت لے لیا ہے، اب وہ پورا جانور اس کے لیے حرام ہو گیا، اس نے گوشت لے کر اسے نجس کر دیا، صرف پکڑتا ہے اس کو، زخمی کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، اب یہ شکار کے طور پر اسے ذبح کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی جو جراثیم ہے نا، وہ نجاست وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسا پلیت اور نجس، ایسا پلیت جانور اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، پانی پی لیا، دودھ پی لیا، لسی پی لی، یا سالن کو منہ لگا لیا، روٹی کو منہ لگا دیا، کسی برتن میں منہ لگا دیا،
تو اس کے جراثیم اس برتن کے اندر داخل ہو جائیں، اور وہ جراثیم اتنے زہریلے ہیں، اتنے زہریلے ہیں، جب تک اسے کیمیکل کے ساتھ، مٹی کے ساتھ 8 عدد پورے نہیں کر لیے جاتے، ایک بار مٹی سے یا کسی کیمیکل سے اسے مانجنا لازمی ہے۔ مٹی لے لیں یا کیمیکل لے لیں جو جراثیم ختم کرتا ہے، پہلی دفعہ یا آخری دفعہ، زیادہ بہتر ہے صحیح بخاری کے روایت میں پہلی دفعہ مٹی سے، تو پہلی دفعہ کیمیکل سے یا مٹی سے اسے اچھی طریقے سے صاف کر لیں، اس کے بعد 7 بار پانی بہا کر 8 کی عدد کو پورا کر لیں، وہ جراثیم ختم ہو جائے۔ دنیا جہاں کا خوبصورت سے خوبصورت کیمیکل لے آئیں آپ، ایک بار دھو کر، 2 بار دھو کر، 3 بار دھو کر اگر اسے استعمال کریں گے تو آپ مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ 8 کا عدد پورا کرنا۔ عمومی طور پر جو جانور ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو پیشاب کرتے ہیں یا اپنا فضلہ، اپنا قضاء حاجت کرتے ہیں تو اسے چاٹتے ہیں، اور سب سے خطرناک جراثیم اس کے پیشاب اور اس کے فضلے میں ہوتے ہیں، جو چاٹنے کی وجہ سے اس کی زبان پر لگتے ہیں اور وہ پھر آگے منتقل ہوتے ہیں۔ کتا کسی کو کاٹ دیتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو برتن میں منہ لگائے گا تو وہ جراثیم اس کے اندر داخل ہوئے تو استعمال کر کے وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ بچنا ضروری ہے۔ لوگ شوقیہ طور پر پال رہے ہوتے ہیں ایسے جانور کو، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس شوق ہے۔ بیڈ روم میں سلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، بیوی بچوں کی طرح خیال نہیں ہے جتنا کتے کا خیال ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر لوگ، نکمے قسم کے، ان کو دیکھا وہ کتے پالتے ہیں تو یہ بھی کتا پالنا شروع کر دیا۔ گلی میں کتے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ظاہر ہے کتوں کی صحبت میں رہ کر وہ اچھا انسان تو نہیں بن سکتا۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے نا، اس کی صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ویسا بن جاتا ہے۔ اس کے میں نے حدیث بیان کی تھی، صبح اور شام 2 قرات، ایک صبح اور ایک شام، جو شوقیہ کتا پالتا ہے اس کے عمل سے ختم ہو جاتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوتا ہے۔ صبح بھی یہ ختم، شام کو بھی یہ ختم، اگر شوقیہ کتا پالا ہے۔ حفاظت کی غرض سے آپ پال سکتے ہیں، چھت پر رکھ دیں، گیٹ سے باہر رکھ دیں اس کو۔ گھر کے اندر اگر کتا ہوگا تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں میں، بلکہ مسائل کے اندر ہی آ جاتی ہے، تو مسائل لکھ لیں آپ۔ سب سے پہلا مسئلہ، کتا پلیت جانور ہے، کتا پلید جانور ہے جس کے منہ میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی برتن میں منہ لگاتا ہے تو وہ جراثیم اس برتن میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے برتن کو 7 بار پانی سے اور 1 بار کیمیکل سے صاف کر کے جراثیم پاک کر کے جراثیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ نمبر 2، اس برتن میں موجود ہر چیز کو ضائع کر دیا جائے، کیونکہ وہ جراثیم سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 3، برتن کو 1 بار مٹی یا کیمیکل سے صاف کرنا ضروری ہے، چاہے وہ پہلی دفعہ ہو چاہے آخری بار، 1 بار ضروری ہے۔
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مٹی یا مٹی کا متبادل کوئی بھی کیمیکل استعمال کیا جا سکتا ہے. مٹی نہیں ہے تو کوئی بھی کیمیکل استعمال کر سکتے ہیں. امام شافی کے نزدیک مٹی ہی کو استعمال کرنا ضروری ہے، پاک مٹی کو استعمال کرنا ضروری ہے. اگر ممکن ہے نا مٹی تو مٹی کو ترجیح دی جائے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر کیمیکل، جس طرح ہر جگہ مٹی تو دستیاب نہیں ہے تو وہاں کیمیکل استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی، ایک قول پیش کیا جاتا ہے، یعنی فقہ حنفی کے اندر، میں فقہ حنفی کی بات کر دیتا ہوں. فقہ حنفی کے اندر کتے کے چاٹ جانے کے بعد اس برتن کو 3 بار صاف کرنے سے وہ صاف ہو جائے گا. 3 دفعہ، 3 دفعہ. دلیل کیا ان کی دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول. غالباً یہ قول ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جن میں 3 دفعہ ایسے برتن کو جس میں کتے نے منہ لگایا ہے 3 دفعہ دھونے کا ذکر ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. لیکن وہ قول ضعیف ہے، وہ قول ضعیف ہے، صحیح سند نہیں ہے اس کی، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. وہ قول ابو ہریرہ ہے اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا وہ فرمان جو صحیح سند کے ساتھ تقریباً تمام کتب کے اندر موجود ہے، اسے چھوڑ کر ابو ہریرہ کا قول جو ضعیف سند کے ساتھ ہے اسے لے کر آپ یہ موقف اختیار کر لیں کہ 3 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو 7 دفعہ پانی سے، 1 دفعہ مٹی یا کیمیکل سے صاف کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب تو میدان طب کے اندر بھی، یعنی اطباء نے بھی اس بات پر تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ یہی ناخذ کیا ہے کہ جب تک اس 8 عدد کو مٹی کے ساتھ یا کیمیکل کے ساتھ صاف نہ کر لیا جائے، بلکہ ان کا تو زیادہ زور ہے کہ مٹی اور پانی ہی اس جراثیم کو ختم کر سکتے ہیں، لہذا وہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ مٹی، پاک مٹی اور پانی کے ساتھ اسے رگڑ کر صاف کر دیا جائے تاکہ یہ جراثیم ختم ہو جائے. باقی بلی کا حکم کیا ہے؟ بلی کا آگے ذکر آ رہا ہے، بلی پاک ہے. ہاں اگر وہ بلی گندی چیزیں کھاتی ہے، باہر گھومتی ہے اور گندی چیزیں کھاتی ہے، تو اس گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے تو وہ نجاست جو منہ میں لگی ہے، اب اگر کسی برتن میں منہ ڈالتی ہے تو ظاہر وہ چیز نجس ہو جائے گی. لیکن اگر وہ پالتو ہے، گھر میں پاک چیزیں کھاتی ہے، گھر کے اندر ہی رہتی ہے، نجس کوئی چیز نہیں کھاتی، تو وہ اگر دودھ بھی پی لے، لسی بھی پی لے، پانی بھی پی لے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے. باقی حکم ظاہر ہے تمام چیزوں کے تعلق سے یہی ہے، جو بھی چیزیں نجس کے حکم میں ہیں، نجاست رکھتی ہیں، تو ان کا حکم یہی ہے جو کتے کا ہے، یعنی انہیں صاف کیا جائے گا. اب رہی بات کیا عدد، 8 عدد رکھا جائے گا جو کتے والا ہے یا اس عدد سے کم میں؟
تو ظاہر ہے سب سے زیادہ مہلک جراثیم کتے کے ہیں، اس لیے ان کا حکم یہ خاص ہے۔ باقی رہی بات اگر کوئی اور چیز ایسی ہے جو کتے کی طرح مہلک ہے، خطرناک ہے، جراثیم ہے اس کے اندر، تو حکم یکساں ہوگا، وگرنہ اسے صرف کیمیکل اور پانی سے صاف کر لیا جائے تو کفایت کر جائے۔ باقی ہمارے عورت ایک اور بات بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر پاک کیا جائے۔ تو کلمہ پڑھ کر کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، کلمہ پڑھ کر کوئی مسلمان تو ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی چیز پاک نہیں ہوتی۔ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو۔ تو اب جو ہے میرے خیال ہم کلاس کینڈ کرتے ہیں، اور سوالات اگر کسی نے پوچھنے ہیں تو سوالات پوچھیں، اور گزارش یہ ہوگی کہ چیٹ آن کر دی جائے تاکہ ہم ان کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ میرے پاس تو آپشن نہیں کھل رہا اس کا، چیٹ کا۔ آج شاید بنا چیٹ ہی، بنا آپ کے سوالات لیے ہم کلاس آف کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے جو سوالات ہیں امید ہے کہ گروپ بن گیا ہوگا، اور نہیں بنا تو انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہم کو جلد بنا دیں۔ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کو انشاءاللہ العزیز ہم وہیں